السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشان ناولس پہ۔ دوستو آج مجھے بخار ہو گیا، مطلب کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا ہو ہی جاتا ہے، تو مجھے بخار ہو گیا جس کی وجہ سے میرے منہ کے اندر دانے نکلے ہوئے اور مجھے منہ میں بہت زیادہ درد ہے۔ جب بھی مجھے بخار ہوتا ہے نا، میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، میرے گلے کے اندر ایسے ریشز سے ہو جاتے ہیں، تو میری حالت بگڑ رہی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ مزید بگڑ جائے، میں چاہتی تھی کہ میں ناول ختم کر کے بیمار پڑوں، لیکن اچانک موسم نے پلٹی ماری ہے، اور جب موسم پلٹی مارتا ہے نا تب مطلب کوئی نہ کوئی ہمارے گھر میں پکڑا جاتا ہے، اور آئی تھنک اس دفعہ میں پکڑی جا رہی ہوں۔ تو ہے نا، ایپیسوڈ ریڈ کرتے میں جلدی پڑھنے کی کوشش کروں گی۔ ایپیسوڈ میں نے لانگ لکھی ہے، لیکن پھر بھی آپ کو شارٹ ہی لگے گی کیونکہ میں جلدی پڑھنے کی کوشش کرنے والی ہوں۔ تو مزید 3-4 ایپیسوڈ رہ گئی ہیں، 3 ہی رہ گئی ہیں، اور 3 جو ایپیسوڈ رہ گئی ہیں وہ لانگ آئیں گی، تو ہو سکتا ہے کہ کل ایپیسوڈ نہ آئے، پرسوں آئے، یا پھر 2 پارٹ میں آئے، ایک پارٹ کل آئے، ایک پارٹ پرسوں آئے، کیونکہ لاسٹ جو 3 ایپیسوڈ ہیں وہ بہت لمبی ہونے والی ہیں۔ تو لیٹس اسٹارٹ۔ جان عشقم قسط نمبر 117، تحریر عائشہ۔ سراور اسے مار کر تھک چکا تھا، اس کی سانس پھول چکی تھی، لیکن اب تک وہ اس کا کچومر بنانے میں مصروف تھا۔ وہ مسلسل اسے مار رہا تھا، شاید وہ اسے ختم کر دینا چاہتا تھا۔ جب رزاق نے اسے سانس لینے کے لیے کہا اور پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا، تم لوگ کیا وہاں صرف جاسوسی کرنے کے لیے آئے ہو؟ اندر دفع ہو اور اس آدمی کا سرما بنا دو۔ یہ میری بیوی کو مارنے نہیں آیا تھا، تمہاری بیوی اور ہماری بھابھی کو مارنے آیا تھا۔ وہ ان دونوں کو مخاطب کر رہا تھا، وہ چھپنے کی کوشش کر رہے تھے، اس کی آواز سن کر گہرا سانس لیتے ہوئے اندر قدم رکھ چکے تھے۔ اسے کیسے پتہ چلا تھا کہ وہ دونوں یہاں پر موجود ہیں؟ دونوں نے نہیں پوچھا تھا، وہ سمجھ چکے تھے کہ زراور اتنا معصوم نہیں ہے جتنا وہ سب کے سامنے ہوتا ہے۔ میں اس کمینے کی ہڈیاں توڑ دوں گا۔ ہمت کیسے ہوئی میری عنایا پر حملہ کرنے کے بارے میں سوچنے کی؟ تو پہلے دن سے ہی کمینہ تھا، اور یہ بات میں نے مقدم کو بہت دفعہ بتائی، لیکن اس کی آنکھوں پر نہ تیری دوستی کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس کے منہ پر در مکے مارتا وہ غصے سے آپے سے باہر ہو چکا تھا، جبکہ زراور سکون سے وہیں سگریٹ سلگا کر اسے دیکھنے لگا۔ مکرش پہلی دفعہ اسے سگریٹ پیتے ہوئے دیکھ کر سر پکڑ کر رہ گیا، کھلا گربان، سینے سے پسینے سے شرابور، لبوں میں سگریٹ دبائے۔ وہ دادا جان کا عقل مند فرمانبردار پوتا کم کوئی گنڈا زیادہ لگ رہا تھا۔ یہ اس کی غلط فہمی تھی کہ وہ صرف اپنے آپ کو ہی گھر کے باہر کا بدماش سمجھتا تھا۔ شاید وہ بھول گیا تھا کہ زراور کی رگوں میں بھی وہی خون ہے جو اس کی رگوں میں۔ ارے یار، مر جائے گا وہ۔ مکرش نے شناور کو پاگل ہوتے دیکھ کر اسے پیچھے ہٹایا تھا، لیکن شناور پیچھے ہٹنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس کی عنایا کو مارنے آیا تھا، اس کی معصوم سی شرارتی بیوی کو مارنے آیا تھا۔ اس معصوم سی لڑکی کو نہ جانے کیوں ہر کوئی اس کا دشمن بنا ہوا تھا، اور یہی بات تو شناور سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ مرتا ہے تو مر جائے، لیکن اسے چھوڑنا مت۔ زراور کی آواز پر جیسے شناور مزید جوش میں آیا تھا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ مر گیا تو کیس بن جائے گا۔ مکرش نے اسے گھور کر کہا، تم پر اتنے سالوں سے کوئی کیس بنا؟ تم کتنے شریف ہو میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ تم نے انائش کے سامنے اس کے ماموں اور خالہ کو ٹھکانے لگایا تھا، کوئی کیس نہیں بنا۔ اور پھر فیضان ملک کدھر گیا؟ یہ آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا۔ وہ اچانک ہی حساب کتاب پر آ گیا تو مکرش اسے گھور کر رہ گیا۔ یہ سیاست ہے میری جان، میرا نام کہیں پر بھی نہیں آئے گا۔ میں تو آسانی سے نکل جاؤں گا، لیکن تم لوگ پھنس سکتے ہو۔ وہ انہیں سمجھاتے ہوئے بولا، بھار میں گئی تیری سیاست۔ اگر تو سیاست کے بلبوتے پر بچ سکتا ہے تو ہم تیرے بھائی ہیں، ہمیں بھی کچھ نہیں ہوگا، تو ہمیں بچا لے گا۔ شناور، زور سے مار۔ اس نے شناور کو مزید جوش دلایا، جس پر شناور اور بھی زیادہ زور سے اسے مارنے لگا۔ اس کی حالت بہت بگڑتی جا رہی تھی۔ مکرش نہیں چاہتا تھا کہ وہ دونوں کسی بڑی مصیبت میں پھنسیں۔
ہم پولیس سے رابطہ کرتے ہیں، وہ اسے اس کے انجام تک پہنچائے گی۔ مکرش ان دونوں کو سائڈ پر کرتے ہوئے رزاق سے کہنے لگا، جو شاید زراور کے حکم کا غلام تھا، فوراً سر جھکا گیا۔ اس نے غصے سے اس کو گھورا تھا، تم لوگ مجھ پر یقین کر سکتے ہو، یہ پولیس کیس ہے، یہ ساری زندگی جیل سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ اس نے ان دونوں کو یقین دلاتے ہوئے کہا تھا، ٹھیک ہے، جیسا تو کہے گا میں وہی کروں گا، لیکن میری ایک بات کا جواب دے۔ اگر یہاں پر آج زرشے کے بجائے انائش پر حملہ ہوا ہوتا تو کیا تب بھی تو یہی کہتا؟ میں جانتا ہوں زرشے سے تیرا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور نہ ہی تیرے قریب رہی ہے اور نہ ہی تو اسے جانتا ہے، لیکن میرے لیے وہ میری زندگی ہے، میرے جینے کی وجہ ہے۔ اسے چھونے والے کو میں دوسری سانس نہ لینے دوں، اور یہ شخص میرے سامنے زندہ بیٹھا ہے تو میری تکلیف کا اندازہ لگا مکرش۔ وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا، ہاں، اگر زرشے کی جگہ انائش ہوتی تو شاید وہ اس شخص کا حال اس سے بھی بدتر ہوتا۔ مکرش لاجواب ہو کر کرسی پر بیٹھ گیا، جیسے کہہ رہا ہو، جو کرنا ہے کرو میری بلا سے۔ اور پھر جیسے اس کی طرف سے اجازت ملتے ہی انہوں نے وہی کیا تھا جو انہیں کرنا تھا۔ وہ لوگ خاموشی سے گھر واپس آ گئے تھے، بنا کسی سے بھی ملے وہ اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اس بات کا دوبارہ ذکر نہ کرنے کا وعدہ وہ ایک دوسرے سے کر کے گھر آئے تھے۔ یہ بات یہیں پر ختم ہو چکی تھی، یہ کیس یہیں پر تمام ہو چکا تھا۔ دادا جان نے سب کو ناشتے پر اکٹھا ہونے کے لیے کہا تھا، انہیں کوئی ضروری بات کرنی تھی۔ دادا جان اس گھر میں پھر سے خوشیاں چاہتے تھے اور وہ اسی سلسلے میں اس سے کوئی بات کرنا چاہتے تھے۔ وہ سب یہ جاننے کے لیے کافی زیادہ متجسس تھے کہ دادا جان نے کیا سوچا ہے۔ اب انہیں یقین تھا کہ اب سے جو بھی ہوگا اچھا ہی ہوگا۔ ہر طرح کی مصیبت ختم ہو چکی تھی۔ اگلے مہینے سے الیکشن شروع ہونے والے تھے تو مکرش کے پاس صرف یہی کچھ دن تھے اسے اپنی زندگی انجوائے کرنے کے، سو اب وہ کچھ بھی برا نہیں چاہتا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ سب لوگ ٹیبل پر حاضر تھے۔ جب دادا جان نے اپنی بات شروع کی، ہم چاہتے ہیں کہ اسی مہینے کے اندر اندر عبداللہ کی شادی کر دیں۔ جیسا کہ فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے تو رشتہ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی ہوا برا ہوا، لیکن ہم یہی چاہتے ہیں کہ عبداللہ کی شادی وہاں پر ہی ہو جہاں وہ چاہتا ہے۔ دادا جان کی بات سنتے ہوئے سبھی انہیں دیکھنے لگے۔ دادا جان اب تک عبداللہ کی شادی یمنا سے کرنا چاہتے تھے۔ عبداللہ خود بھی ان کی طرف متوجہ تھا۔ کیا مطلب ہے آپ لوگوں کا؟ آپ لوگ ابھی تک اسی رشتے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ وہ سب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ انایا بول اٹھی، ہاں بیٹا، ہم سمجھ سکتے ہیں یمنا نے جو بھی کیا وہ غلط تھا، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ آہستہ آہستہ سنبھل جائے گی، ہمیں اسے ایک موقع دینا چاہیے۔ دادا جان نے سمجھاتے ہوئے کہا، جو بھی ہوا تھا وہ سب کچھ چاچی بیگم کی غلطی کی وجہ سے ہوا تھا۔ چاچی بیگم اپنی مرضی سے اپنی بھتیجی کو یہاں لائی تھی، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس رشتے کے بارے میں نہ سوچا جائے۔ دادا جان نہیں چاہتے تھے کہ کسی کی زندگی خراب ہو، بالکل بھی نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بس وہ یمنا ہمارے گھر میں، وہ چڑیل یمنا ہمارے گھر میں ہرگز نہیں آئے گی۔ انایا ناراض ہو رہی تھی، انایا تم ہماری بات کو سمجھ نہیں رہی۔ ہم تمہاری بات کو سمجھ رہے ہیں، لیکن کیا تمہاری نظر میں عبداللہ کی پسند کوئی اہمیت نہیں رکھتی؟ عبداللہ جو منہ کھولے ان کو سن رہا تھا، ان کے سوال پر آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھنے لگا۔ اس نے کب کسی سے کہا تھا کہ اسے یمنا پسند ہے، وہ بھی شادی کے لیے؟ انایا خود بھی عبداللہ کو گھورنے لگی تھی۔ اگر عبداللہ کی مرضی اس یمنا میں تھی تو پھر وہ کیوں اس کے راستے میں ٹانگ اڑاتی؟ اگر وہ اسے پسند کرتا تھا تو پھر شاید اسے بولنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ اس کے خاموش ہونے پر دادا جان نے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ جبکہ عبداللہ کی سوچ یمنا کی طرف گئی تو اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ اس کے سامنے اس کی شادی کی پلاننگ چل رہی تھی۔
اور وہ جانتا تک نہیں تھا کہ وہ یمنا نامی لڑکی سے محبت کرتا ہے، بلکہ اس کے عشق میں گوٹے گوٹے ڈوب چکا ہے کہ اس سے شادی کے لیے اس کی پرانی ساری غلطیاں بھی معاف کر دے گا۔ بابا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری شادی یمنا کے ساتھ؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ وہ پریشانی سے بابا کے کمرے میں آیا تھا۔ ہاں تو تم نے ہی تو کہا تھا تم نے ہی تو اس رشتے کے لیے حامی بھری تھی۔ وہ اس کی شکل دیکھنے لگے۔ میں نے کب یمنا سے شادی کے لیے حامی بھری؟ کب آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ لوگ میری شادی یمنا سے کرنا چاہتے ہیں؟ اور میں نے کب کہا کہ مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے؟ وہ تو کچھ بھی سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو تم عبداللہ؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ میں نے جب تم سے ماموں کی بیٹی کے لیے پوچھا تھا تب تو تم نے بہت ہی عاجزی سے جواب دیا تھا کہ تمہیں شرم و حیا والی لڑکی چاہیے اور تمہیں ماموں کی بیٹی سے شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو تمہاری اس بات کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ تم یمنا کو پسند کرتے ہو، اس سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ یہ بات میں نے بابا جان کو بھی بتا دی ہے۔ جو کچھ بھی ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ غلطی ہو گئی ہے بچی سے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم محبت سے انکار کر دو۔ وہ دل کی بری نہیں ہے، بس تمہاری ماں نے جس طرح سے اسے ٹرینڈ کیا تھا وہ وہی سب کچھ کر رہی تھی، اور انشاءاللہ وہ تمہارے لیے بہت ہی بہترین بیوی ثابت ہوگی۔ تم بھی پرانی باتیں دل سے نکال دو۔ بابا جان اسے سمجھاتے ہوئے کمرے سے چلے گئے تھے، جبکہ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ وہ سب کو کیسے بتائے کہ وہ یمنا سے ہرگز محبت نہیں کرتا۔ اگلا دن شروع ہوتے ہی وہ سب لوگ رشتہ لے جانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ عبداللہ بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا کہ اس کی زندگی میں کیا ہونے جا رہا تھا، وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ایک ایسی لڑکی کے ساتھ اس کی شادی کی بات چل رہی تھی جسے پسند کرنا تو دور کی بات، اسے دوسری بار دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس کی لٹکی ہوئی شکل عنایت سے دیکھی نہیں جا رہی تھی، تو اس نے اس سے بات کرنے کا سوچا اور اس کے کمرے میں آ گئی۔ بابا جان نیچے بلا رہے ہیں، ہمیں چلنا ہے۔ وہ اس کے کمرے میں قدم رکھتے کہنے لگی۔ کہیں نہیں جانا۔ تم لوگوں کو بہت شوق ہے نا میرا رشتہ لے کر جانے کا، تو جاؤ شادی بھی خود ہی کر لینا، میں نہیں آؤں گا، وہ غصے سے بولا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ پہلے خود ہی ایک عجیب غریب قسم کی مخلوق کو پسند کر لیا شادی کے لیے، اور اب آپ کو اس رشتے سے انکار کر رہے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ بابا جان نے فیصلہ کر لیا ہے اور اب وہ اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ اگر خود اس رشتے کے لیے حامی بھری ہے، آپ نے خود اس رشتے کے لیے حامی بھری ہے، اور وہ سب لوگ آپ کے لیے ہی یہ رشتہ لینے جا رہے ہیں۔ وہ اسے اس کی غلطی کا احساس دلاتے ہوئے بولی۔ عاشم، مجھے بچا لو، میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے میری گڑیا، تم کچھ کرو۔ تم دادا جان سے کہو کہ میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ اس ڈائن کو میں ساری زندگی کس طرح سے اپنے ساتھ رکھوں گا؟ ترس کھاؤ مجھ پر۔ ایسی بات ہے تو بابا جان کے سامنے ایکسٹرا فرمانبردار بننے کی ضرورت کیا تھی؟ کہہ دیتے کہ آپ اس لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتے، بس شرم و حیا والی لڑکی چاہیے کہہ کر بابا جان کو اس بات پر مہر لگانے پر مجبور کر دیا کہ آپ اس عجیب غریب مخلوق کو پسند کرتے ہیں۔ یہی تو میری غلطی ہے۔ شرم و حیا کے بجائے سیدھا حیا کا نام لینا چاہیے تھا۔ سوچا تھا گھما پھرا کر بات کروں گا تو بابا جان کو میری بات سمجھ میں آ جائے گی، لیکن نہیں، وہ میری کسی بات کو نہیں سمجھے۔ وہ پریشانی سے سر پکڑ کر بیٹھ گیا، جبکہ عنایت حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ حیا کون تھی؟ وہ تو اس نام کی کسی لڑکی کو نہیں جانتی تھی۔ یہ حیا کون ہے؟ اور بابا نے آپ سے ماموں جان کی بیٹی کا پوچھا تھا، کسی شرم و حیا کا نہیں۔ وہ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگی۔ فیصل ماموں کی بیٹی ہے حیا، اور کون ہے؟ وہ اکتا کر بولا۔ فیصل ماموں کی کوئی اور بیٹی بھی ہے؟ حد ہے، کہیں اور دل نہیں لگا سکتے تھے آپ ابھی؟ وہ اسے دیکھ کر کہنے لگی۔
شٹ اپ لڑکی، احترام سے بات کرو، تمہاری ہونے والی بھابھی ہے اور یمنا جیسی نہیں ہے، وہ بہت پیاری ہے۔ وہ تڑپ اٹھا تھا حیا کی تعریف پر۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ دل گردے جگر پھیپھڑے سب کچھ حیا کے ساتھ لگا کر بیٹھے تھے اور شادی کے لیے یمنا کو ہاں کر دی۔ ارے یار میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے اس یمنا سے شادی کے لیے ہرگز حامی نہیں بھری۔ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ وہ حیا کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے صرف ماموں کی بیٹی کا کہا تھا اور میں نے کہہ دیا کہ صرف وہی لڑکی جو دونوں میں سے شرم و حیا والی لڑکی ہے۔ اور ان دونوں میں سے شرم و حیا والی لڑکی کون ہے یہ پہچاننا ہمارے گھر والوں کے لیے مشکل نہیں تھا، لیکن مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میرے بابا اتنے معصوم ہیں۔ خود تو دو بار دلہا بنے ہیں اور مجھے ایک بار دلہا بنا رہے ہیں، وہ بھی اس یمنا کا۔ وہ بے چینی سے دائیں بائیں ٹہل رہا تھا جب اچانک دروازہ کھلا اور چاچی بیگم اندر آئی۔ جلدی چلو بچوں، گاڑیاں تیار ہیں، بالکل وقت نہیں ہے، تمہارے بابا نے شور مچایا ہوا ہے۔ وہ ان دونوں کو اشارہ کر کے تیزی سے واپس باہر نکل گئی تھی جبکہ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ پریشان مت ہوں ابھی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، فی الحال چلتے ہیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ باہر چلنے کے لیے کہہ رہی تھی جبکہ وہ بہت پریشان تھا۔ سو گائز یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو، کیا عبداللہ اپنے حق میں آواز اٹھائے گا یا وہ یمنا چڑیل اس کے گلے میں پھنس جائے گی؟ خیر شرم و حیا والی چکر میں بیچارہ پھنس گیا ہے، اس کو سیدھا حیا کا نام لینا چاہیے تھا۔ غلطی اس کی اپنی ہے، ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، ہم تو بس لکھنے والے۔ خیر آپ لوگ بتائیں کہ کیا لگتا ہے آپ کو، کیا آخری قسطوں میں عبداللہ کا کام سیٹ کر دینا چاہیے یا پھر اس کے گلے میں یمنا ہی ڈالنی چاہیے؟ ویسے اگر یمنا ڈالیں گے تو مسئلہ بن جائے گا، کیا خیال ہے؟ کیونکہ مجھے تو نہیں لگتا کہ یمنا کبھی بھی سیٹ ہو سکتی ہے وہ ہمیشہ ایسی ہی رہے گی کیونکہ ایسے لوگ کبھی بدل نہیں سکتے۔ باقی ایک کمنٹ آیا تھا کہ چاچی بیگم کا برا انجام کرنا چاہیے تھا۔ دیکھیں جو کردار، اگر چاچی بیگم کے کردار کی بات کروں نا تو یہ ایک بہت نارمل سا کردار ہے۔ ایسے کردار ہمارے دائیں بائیں بہت ہوتے ہیں، مطلب ہم اپنی فیملیز میں ایسے کردار دیکھتے ہیں۔ اب اگر اسٹیپ مدر کی بات کریں تو یہ میں کبھی نہیں کہوں گی کہ اسٹیپ مدر بری ہوتی ہے، یہ اس کے دل میں کوئی وہ ہوتا ہے، یہ کچھ ایسا ہوتا ہے، لیکن میں نے بہت ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کی اپنی اولاد نہیں ہوتی تو وہ دوسرے کی اولاد کو بہت ہی زیادہ چاہتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی اپنی اولاد نہیں ہوتی تو ان کے اندر اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے یا ایسا ویسا ہوتا ہے، وہ ان کو دوسرے کے بچے سے بھی محبت نہیں ہوتی، اور یہ چیز میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو میں نے صرف اس کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ ضروری نہیں کہ اگر کسی عورت کی اپنی اولاد نہیں ہے تو وہ ہر اولاد کو چاہے، ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی کچھ کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کی اپنی اولاد نہیں ہے تو اسے فرق ہی نہیں پڑتا کہ کسی کی ہے یا نہیں ہے، اس کی نہیں ہے، اس کو نہ اپنی چاہیے اور نہ ہی اسے کسی دوسرے سے مطلب ہے۔ تو یہ جو چاچی بیگم کا کردار تھا یہ میں نے اس طرح سے لکھا تھا کہ اس کو بچوں سے کوئی محبت، کوئی سسٹم ہوتا ہی نہیں ہے اس کا۔ تو یہ نہیں ہے کہ میں نے اس کو نیگیٹو کردار کو نیگیٹو رہنے دیا، میں نے اس کو پازیٹیو کیا کیونکہ غلطیوں کے احساس کے بعد ضروری نہیں کہ اس کو مطلب کہ طلاق دلوا کر باہر پھینکنے سے ہی اس کو اس کا انجام ملنا تھا۔ چاچی بیگم نے غلط کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس نے عبداللہ کے ساتھ برا سلوک رکھا۔ میں بھی جیسے اسٹیپ مدر شاید رکھتی ہوں گی کیونکہ میں نے کبھی آج تک کسی بری اسٹیپ مدر کو دیکھا نہیں، تو میں نے صرف یہ چیز ہائی لائٹ کی ہے کہ اس کے دل میں بچوں کے لیے کوئی پیار محبت نہیں تھا، لیکن پھر بعد میں اس کو احساس ہو گیا۔ تو آئی تھنک اگر احساس ہو جائے تو یہی بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور چاچی بیگم نے کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں کیا تھا، کسی کا قتل نہیں کیا تھا یا کسی کو الگ نہیں کروایا تھا کہ وہ مطلب میں اس کو یہ طلاق دینے والی سزا دلواتی۔ تو آئی تھنک جو سزا کے حقدار تھے جیسے کہ عنائش کی خالہ فیضان ملک یا پھر عاقب
ان کو سزا مل گئی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ چاچی بیگم کو سزا ملنا ضروری تھی۔ خیر آپ لوگ کیا کہتے ہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ تو انشاءاللہ میں ملوں گی آپ کو کل کی ایپیسوڈ میں۔ میری کوشش یہی رہے گی کہ میں دو پارٹس میں دے دوں۔ اگر دو پارٹس میں دوں گی تو یہ آپ لوگوں کا کہنا ہے کہ انڈا قسطیں رومانٹک ہونی چاہیے، تو یس اگر آپ چاہتے ہیں کہ چھٹی نہ کروں تو پھر میں دو پارٹس میں دے دوں گی، ادروائز ایک پارٹ میں ہی ایک دن چھوڑ کر لانگ ایپیسوڈ دے دوں گی، تو لاسٹ والے 3 ایپیسوڈ اس طرح سے فنش ہو جائیں گی۔ تو ملتی ہوں کل کے ایپیسوڈ میں، باقی انشاءاللہ آپ کے ریویوز، کمنٹس اور لائکس کا بہت 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 تھینک یو، لو یو آل، خدا حافظ۔